محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آیت الکرسی کی فضیلتیں اور اس کے فائدے بتائے جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ قرآن کی آیتوں میں سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں، چند یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ مرتے ہی فوراً جنت میں داخل ہوگا۔ جو کوئی جمعہ کے دن بعد نماز عصر 313 بار آیت الکرسی پڑھے تو ایسی خیر و برکت حاصل ہو کہ قیاس میں نہ آئے، اور جو کوئی ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شاکروں کا قلب، صدیقوں کا عمل اور انبیاء کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں، یعنی مرتے ہی فوراً جنت میں جائے گا۔ اگر مکان میں اونچی جگہ کندہ کر کے، یعنی اگر اس پہ لکھ کر کے، کاغذ وغیرہ پہ لکھ کر کے اس کو لٹکا دیا جائے تو اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، رزق میں خوب برکت ہوگی، اور نہ ہی کبھی اس کے گھر چوری ہوگی۔ کوئی بھی حاجت ہو تو بعد نماز فجر سلام پھیرنے کے فوراً بعد اسی طرح بیٹھے بیٹھے 25 بار، اور مغرب بعد اسی طرح بیٹھے بیٹھے 8 بار آیت الکرسی پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد مراد پائے گا۔ بلغم اگر سینے پر جم گیا ہو تو صبح نمک کی 7 کنکریوں پر 7 بار پڑھ کر دم کر کے کھا لے، مرض سے ازالہ ہوگا۔ دماغ کی تیزی کے لیے چینی کی پلیٹ پر لکھ کر دھو کر پئیں۔ اپنی اور اپنے گھر کی اور اپنے اہل و عیال کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے صبح شام پڑھ کر ان پر دم کرتا رہیں، اور رات کو اول اور آخر درود شریف اور 1 بار آیت الکرسی پڑھ کر خود پر اور گھر کے تمام افراد پر اور گھر کے چاروں کونوں پر دم کر دے تو سب کی حفاظت کی ذمہ داری رب کی، یہاں تک کہ اس کا گھر بھی نہیں بلکہ آس پڑوس کے گھر بھی چوری سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دم کرنے کے لیے سب کا سامنے ہونا ضروری نہیں، بس تصور کر کے دم کر دیں، یوں ہی پورے گھر کا تصور کر کے دم کریں۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں یہ روایت سنیے، انشاءاللہ تعالی آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ ایک رات آپ نے دیکھا کہ ایک چور چند بوریاں اٹھائے لیے جا رہا ہے۔ آپ نے اسے پکڑ لیا، جس پر وہ رونے لگا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، مجھے جانے دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل پگھل گیا اور آپ نے اسے جانے دیا، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، رات والے چور کا کیا ہوا؟ اس پر وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے جانے دیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا، ہوشیار رہنا۔ رات کو پھر وہی چور آیا اور پکڑا گیا۔ اس بار پھر اس نے رو رو کر دہائی دی۔ پھر سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر رحم آ گیا اور اسے جانے دیا۔ پھر دوسرے دن سرکار نے پوچھا کہ اس چور کا کیا کیا؟ تو وہ بولے کہ اس نے اپنی محتاجی کی شکایت کی تو میں نے اسے چھوڑ دیا، جانے دیا۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ رات کو پھر وہی آیا اور پھر سے پکڑا گیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، آج میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ جب چور نے جان لیا کہ آج نکلنا مشکل ہے تو کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے چھوڑنے کا وعدہ کریں تو میں آپ کو ایک بہت علم والی بات بتاؤں۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو گئے۔ تو وہ بولا کہ جب بھی آپ سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رات بھر حفاظت فرمائے گا اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آئے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے
اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو رات کا سارا واقعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بات تو اس نے سچی کہی، مگر ہے وہ بہت جھوٹا۔ جو پچھلی 3 راتوں سے تمہارے پاس چور بن کر آ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابلیس تھا۔ پیارے دوستو، یہ کچھ تھی آیت الکرسی کی فضیلتیں اور اس کے فائدے آپ تک پہنچائے ہیں۔ اگر آپ کو بہتر لگے، اچھا لگے تو اس جانکاری کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے کے بھی علم میں اضافہ ہو اور آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔